اور مکمل فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اپنی ظاہری نعمتوں کو اور اپنی باطنی نعمتوں کو۔ اور کچھ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں بغیر کسی عقلی دلیل کے اور بغیر کسی ہادی کی رہنمائی کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ سورہ لقمان کی جمع ہوا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا تذکرہ تھا، اور ان کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ انسان اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے، نظریات کو ٹھیک کر لے اور اپنی معاشرت رہن سہن کو ٹھیک کر لے۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کو بیان کیا گیا ہے۔ جب بندہ اللہ کی قدرت کو دیکھے گا، سوچے گا، سمجھے گا تو اس سے بھی اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو، احسانات کو دیکھے گا، سوچے گا تو اس سے بھی رب کائنات کی توحید اور اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو ماننا یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو ذات ہمیں اتنا زیادہ نعمتیں دینے والی ہے، جو ایسی زیادہ محسن ہے، محسن اعظم ہے، تو پھر ہمیں اس کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے، ہمیں اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو گویا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مخاطب کر کے پوچھا ہے، الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ چاہے وہ جسمانی آنکھوں سے دیکھنا ہو، چاہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہو۔ انسان کا دل دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو ظاہر اور باطن دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے۔ ظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے جسم، اور باطن جو ہمیں نظر نہیں آتا روح۔ ہمارے جسم کے انگ انگ میں، روئے روئے میں، جسم کے اندر مستقل روح چل رہی ہے، موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارا زندگی کا سلسلہ قائم ہے۔ تو جیسے اللہ نے ہمارے جسم کو کچھ خواص دیے ہیں، جسم کو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے حصے دی ہیں، ایسے اللہ نے روح کو بھی کچھ خواص دیے ہیں، کچھ حواس دیے ہیں۔ جسم کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھ رکھی ہے، بولنے کے لیے زبان رکھی ہے، سونگھنے کے لیے ناک رکھا ہے، سننے کے لیے کان رکھے ہیں، ٹٹولنے کے لیے چیز کے سخت گرم دیکھنے کے لیے ہاتھ رکھے ہیں۔ گویا اللہ نے مختلف قسم کے حواس جو انسان کے جسم میں ظاہری طور پر رکھے ہیں، اب ان کے ساتھ جن چیزوں کا احساس ہو، یہ اللہ کی نعم ظاہرہ ہیں، یہ اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، زبان سے، ناک سے، ہاتھوں سے محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہ انسان کا دل محسوس کرتا ہے، انسان کا روح محسوس کرتا ہے۔ وہ ہیں انسان کے لیے نعم باطنیہ، وہ باطنی نعمتیں ہیں۔ جیسے یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہیں ہمارے جسمانی طور پر، ایسے اللہ نے ہمارے روح کے لیے بھی 5 مقام رکھے ہیں، جن کو ہم 5 لطیفے کہتے ہیں، اور وہ انسان کے سینے کے اندر ہیں۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے جو کلام پاک، دین، شریعت، کلمہ، نماز، ان کے اندر جو اللہ نے خاصیات رکھی ہیں، ان کی جو برکات رکھی ہیں، ان کی جو نورانیت رکھی ہے، وہ ان کو ریسیو کرتے ہیں، وہ ان کو وصول کرتے ہیں۔ جیسے آنکھ کسی بھی چیز کو دیکھتی ہے، اس کی تصویر کھینچ لیتی ہے، پھر بعد میں کبھی بھی سامنے آئے تو آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ پہلے دیکھا ہوا ہے، یہ چیز میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی انسان کے سینے میں لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ 5 قسم کے لطائف اللہ نے انسان کے روح کو عطا فرمائے ہیں، جو قرآن کی برکتوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو، انوارات کو، فیوزات کو، ان خیروں کو وصول کرتے ہیں۔ یہ ریسیونگ سنٹر ہیں۔ جیسے ہمارے یہ ظاہری جسم کے لیے
کچھ حواس ہیں خواص ہیں، تو ایسے ہی اللہ نے روح کو بھی دیے ہیں۔ تو نعم ظاہرہ سے مراد جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور نعم باطنہ سے مراد جن کا تعلق ہمارے روح کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترو، کیا نہیں دیکھتے تم اے انسانو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سخر لکم، مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، تمہاری خدمت اور تمہارے کام میں لگا دیا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے۔ یعنی ساری مخلوق، چاہے وہ براہ راست بغیر کسی واسطے کے یا بالواسطہ، پھر واسطہ ایک بھی ہو سکتا ہے، کئی واسطوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساری مخلوق انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ زمین بچھونا بنی ہوئی ہے انسان کے لیے، آسمان چھت بنا ہوا ہے انسان کے لیے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت نہیں بنایا؟ پھر جس ستارے چمک رہے ہیں، سورج چاند ہے، رات دن ہے، سردی گرمی ہے، یہ سارے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کے واسطے ہے، اور انسان خدا کے واسطے ہے۔ سب کچھ انسان کے واسطے ہے اور انسان خدا کے واسطے ہے۔ اب ہم نے الٹ کر لیا ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے واسطے کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ دنیا کے نقشے، دنیا کی چیزیں ہمارے لیے تھیں، لیکن اب کیا ہوئے، ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری استعدادیں، ساری لیاقتیں اب ہم نے ان نقشوں کو دے دیں۔ اب ہم نے اپنی محنت کا میدان ان کو بنا لیا، الٹ ہو گئے۔ جو خادم تھا اس کو ہم نے مخدوم بنا دیا، جو مخدوم تھا وہ خادم بن گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ مسخر ہے، یہ تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، ان سب کا مقصد تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مقصود ہو۔ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے، باقی تو ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں، تاکہ یہ اللہ کی خلافت کو کما حق ہو انجام دے سکے۔ تو فرمایا اس کے باوجود کہ اللہ نے ساری زمین و آسمان کی چیزیں تمہارے مسخر کر دیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ نے مکمل کر دیا ہے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو۔ اسبغ عربی میں اکمالہ کے معنی میں آتا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی سفر کے موقع پر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے تھے، کافی سارا مجمع تھا، کافی سارا لشکر تھا، نماز عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، پانی نہیں ہے، لیکن پتہ تھا کہ آگے فلاں جگہ پر پانی کا چشمہ ہے، وہاں پانی ہوتا ہے۔ اب وقت کی قلت اور اتنا بڑا مجمع اور چشمہ وہاں ایک کہ بھی سارے اکٹھے جائیں گے تو سب کے لیے وضو کرنے میں دیر ہو جائے گی، تو بعض صحابہ بہت جلدی آگے دوڑ گئے کہ جلدی جا کر کے ہم وضو کریں، پیچھے والوں کے آنے سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بھی امیر کا سفر کے اندر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پیچھے چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں پہنچے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا کہ بعض صحابہ نے جلدی میں جو وضو کیا، ان کے پاؤں پر، کہیں ہاتھ پر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پانی نہیں لگا، پانی وہاں نہیں لگ سکا، جلدی میں جو وضو کیا، کچھ جگہیں زہر ہیں، وہاں لفظ آتا ہے تلوہ اعقابہم، ان کی ایڑیاں بھی چمک رہی تھیں، ایڑیوں پر پانی نہیں لگا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا ویل للعقاب، یہ ایڑیاں جو خشک رہ گئی ہیں، یہ وضو میں جو جگہ خشک رہ گئی ہے، اس کو جہنم کی آگ کی وادی، ہلاکت، ویل، وہ اس کو چھوئے گی۔ اسبغ الوضوء، وہاں حضور کا ارشاد ہے اسبغ الوضوء، وضو کو کامل طریقے سے کرو، وضو کو مکمل طریقے سے کیا کرو کہ کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچے۔ تو اسبغ کا معنی ہے مکمل کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کو، لیکن فرمایا حق تو یہ تھا کہ اب سارے مان لیتے، سارے مطیع ہو جاتے، سارے فرما بردار ہو جاتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں
وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ، بعض لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اور جو جھگڑا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں بغیر علم، ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، ولا ہدن، اور ان کے پاس کوئی ایسی ہادی شخصیت بھی نہیں ہے جس نے ان کی رہنمائی کی ہو اس بنا پر، ولا کتاب منیر، اور ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے، محض اپنے اٹکل پچوں کی بنا پر۔ بلکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور کچھ بھی دلیل نہیں تھی، صرف دلیل یہ تھی کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کہا کرتے تھے، ایسے کیا کرتے تھے، اس لیے ہم ان کے ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔